اردو کور کے معزز دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ ناظرین، یہ اقرار نامہ ہمارے ایمان کا باقاعدہ حصہ ہے اور اس سے انکار کرنے والا کذاب ابن کذاب کسی گندی نالی کا کیڑا تصور کیا جائے گا۔ ہمارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشگوئی کی تھی کہ ان کے بعد کئی ایسے لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اس سے قبل بھی بے شمار کاذبین اور دجال کی اولادوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان ہی میں امتحان میں ڈالا ہے۔ ایک ملعون ابن ملعون اور ابلیس کے ناپاک عزائم کی ترجمان خاتون نے اپنی بہن ثناء اللہ کے متعلق نبی ہونے کا ناپاک اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی خاتون ثنا کی لاہور میں موجودگی بتائی جاتی ہے، جبکہ فیصلہ آباد میں اس کی بہن ہنا انجم جھوٹے نبی کی تعلیمات کو کھلم کھلا عام کر رہی تھی۔ اس ناپاک اور غیر اسلامی کام کے لیے ہنا سوشل میڈیا کو بروئے کار لا رہی تھی، لیکن جو ہی شیر دن مسلمانوں کو اس خاتون کی موجودگی کا علم ہوا تو ان کے ایمان کی تڑپ نے انہیں جگا دیا اور یہ سب وہاں اس ملونہ اور کذاب خاتون کو سبق سکھانے کے لیے پہنچ گئے۔ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ صرف ایک خاتون نہیں بلکہ پورا خاندان حرام زادگیوں پر اتر آیا ہے۔ یہ سارے مل کر نعوذ باللہ ثناء اللہ نامی خاتون کو اللہ کا نبی مان رہے تھے اور اس خبیث عورت کی تعلیمات کو بھی عام کر رہے تھے۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ہنا اور گندی نالی سے پیدا ہونے والی اس کی فیملی کو حراست میں تو لے لیا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس بار کوئی آسیہ ملونہ کے خواب آنکھوں میں سجائے منتظر نہ رہے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کے راہی ہیں اور اس بار نہ کوئی غلام احمد قادیانی بچ نکلے گا اور نہ ہی کوئی آسیہ ملونہ کی صورت یورپ بھاگ نکلے گی۔ ہم ہمیشہ خالصتاً اپنے نبی کی ناموس و حرمت کی بات کرتے رہیں گے۔ ہم سب کا مشن ہر لمحہ آقائے دو جہان نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ فیصلہ آباد میں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور فتنہ قادنیت کو ہوا دی ہے، وہ اس وہم میں نہ رہے کہ اس بار بھی امریکہ اسے بچانے کے لیے آ جائے گا۔ کسی کی یہ اوقات اور جرت نہیں کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بول سکے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دوستوں، میں موجودہ حکومت کی کمزوریوں اور ناکامیوں کا خوب اندازہ ہے۔ ہم ان کے حواریوں اور ان کی ڈوریاں ہلانے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا، ٹھٹھا میں مسجد کا تقدس پامال ہوا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی اور آج ایک ناپاک عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ تک کر دیا اور گستاخی کی انتہا کر دی، لیکن ابھی تک اتحاد میں شامل کسی پارٹی نے اس کی مذمت تک نہیں کی، کسی نے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ یہ سب یا تو اپنی کرسی کے لیے نکلتے ہیں یا پھر اپنے آقا امریکہ کے کہنے پر کوہرام مچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ حکومت بھی سن لے کہ جب بھی کوئی ختم نبوت کا منکر سر اٹھائے گا، عقیدہ تاجدار ختم نبوت کے سپہ سالار ہر مسلمان کو اپنے سامنے پائے گا۔ اتنی بڑی گستاخی کے سامنے کوئی قانون اور کوئی تعلق اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر حکومت ان کتوں اور حرامزادوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی تو ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سب کو راہ راست پر لانے کا بندوبست کر لیں، ورنہ یہ خنزیر روز اٹھتے رہیں گے اور روز روز یہ فتنہ جنم لیتا رہے گا۔ گزشتہ دنوں صرف ایک خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ تحصیل سرائے عالمگیر کے گاؤں پوران میں ایک ملعون نے بھی یہ جرت کی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی آزمائش کا بھی امتحان ہے۔ لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں موجود ملونہ کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کتنے نسخوں سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کی جرت اتنی کہ وہ خود کو نبی بھی کہلواتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنا محرم قرار دے کر حج اکبر ادا کرنے کا دعویٰ بھی کرتی ہے۔ اس کی کذاب بہن کہتی ہے کہ ہم پاک بہنیں ہیں اور ہمارا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ اپنی بہن کو قیامت کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ قیامت کا ظہور ہو گیا ہے۔ ہمیں خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ تعلیمات دیتے ہیں اور ہم وہ تعلیمات دنیا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ واللہ فاصلے حال نہ ہوتے تو آج یہ خاتون کبھی یہ جملے ادا کر نہ پاتی۔ ناظرین، ایسے جھوٹے دعوے دار ہمیشہ ہماری صفوں میں سے نکلتے ہیں اور تب تک نکلتے رہیں گے جب تک ہماری حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو گرفتار کر کے یورپ کے حوالے کرنا بند نہیں کریں گے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی لانتی ملونہ عورت تاحال پولیس حراست میں نہیں آئی۔ اس کی بہن اپنی فیملی کے ساتھ گرفتار کی جا چکی ہے، لیکن ہمارے ہاں روایت رہی ہے کہ جب بھی ایسی گستاخی کرنے والے گرفتار ہوئے ہیں، ان کی فیملی تک محفوظ رہی ہے۔ بعد میں ان کو یورپی ممالک میں آسیہ کی طرح اسائلم دے دیا جاتا ہے
اور یہ لوگ باہر جا کر اپنی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں اور مزید بھونکنے والے کتے پیدا کر کے دین حق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس بار ہم مزید ایسی ناپاک حرکتیں کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ایسی خارجہ پالیسی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو ہمارے پیارے آقائے دو جہاں کی تقدس کو رون کر بنائی جائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس خاتون کو اپنے سارے پیروکاروں سمیت گرفتار کر کے سر عام پھانسی دی جائے، تاکہ دنیا بھر کو یہ پیغام مل سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا حقیقت میں سر تن سے جدا کرنا ہے۔ اگر یہ سزا بر وقت دی جاتی تو آج فتنہ قادنیت اس قدر سر پر نہ چڑھ رہا ہوتا اور مرزا کی ناپاک اولاد آج دوبارہ سر نہ اٹھا رہی ہوتی۔ لیکن افسوس کہ حکومتی سطح پر ہمیشہ کمزوری دیکھنے کو ملی ہے اور چند ڈالروں کے عوض ہمارے حکمران سرکار دو جہاں کے تقدس کو پامال ہونے دے رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا مکار اور کذاب تصور کیا جائے گا، بالکل اسی طرح یہ حقیقت بھی مانند قمر واضح ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور رب بھی صرف ایک اللہ ہی ہے۔ روئے زمین پر ایک بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے کائنات کو تخلیق کرنے اور اس کی ملکیت کا دعویٰ کیا ہو۔ البتہ ایسے لوگوں کی تعداد اس وقت بھی کثرت سے موجود ہے جو خود کو اللہ اور رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ماضی میں نمرود، فرعون اور شداد اور ایسے کئی دیگر کاذبین نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، مگر نہ وہ خود باقی رہے اور نہ ہی اپنے نظام کو قائم رکھ سکے۔ یوں ان کے یہ جھوٹے دعوے ان کی موت کے ساتھ ہی فنا ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور وہ پیغام جو انبیاء کرام کے ذریعے مختلف ادوار کی مختلف قوموں کو دیا جاتا تھا، اسے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، تاکہ آئندہ دور کے انسان خود اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، وہ نظام قائم کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور انبیاء کرام کا مشن تھا۔ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے وہ خارج از ملت اسلام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو، میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی، پس اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، خواہ وہ کیسے ہی شعبدے، جادو، طلسم اور کرشمے بنا کر لے آئے۔ دوستو، اس خاتون کی طرح دعوے دار بڑے آئے، مسیلمہ کذاب مالون سے لے کر مرزا قادیانی ملون تک، مگر سبھی نیست و نابود ہو گئے، اور اس ملونہ کا نام بھی صفحہ ہستی سے جلد مٹ جائے گا۔ ان جھوٹے مدعیان کا نام باقی تک نہیں رہے گا، مگر ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قیامت کے بعد بھی قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔